بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 6 ہے پنچایت۔ کلاس 9 میں اردو کا چیپٹر نمبر 6 پنچایت ہم پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں پریم چند، جن کا اصل نام دمپت رائے تھا۔ 1880 میں بنارس میں پیدا ہوئے۔ 1898 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد ایف اے اور بی اے کے امتحان پرائیویٹ پاس کیے۔ 1935 میں ان کا مشہور افسانہ کفن شائع ہوا۔ 1936 میں بنارس میں وفات پائی۔ ان کی اہم تصانیف میں افسانے جو ہیں ان میں سوز وطن، خواب و خیال، پریم 25 پریم 40 واردات، زاد راہ اور آخری تحفہ، جبکہ ناولوں میں بازار حسن، گاؤدان، میدان عمل اور بیوہ، یہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ انہوں نے پنچایت جو ہے دیہاتی علاقوں پر، پنچایت پہلے زمانے میں ان کا بڑا رول ہوتا تھا، آج کل بھی کسی حد تک ہے، لیکن پنچایت جو ہے رول ہے، اس کے متعلق انہوں نے پنچایت پر ڈسکس کیا ہے، اور میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ ڈسکس کرتا ہوں کہ پنچایت میں دو شخص ہیں، ایک شیخ جمن ہے، دوسرا ان کا دوست جو ہے الگو چودھری ہے۔ دونوں دوست ہیں بچپن کے، جو کہ شیخ جمن کے والد محترم کے پاس پڑھتے تھے، اور بچپن میں اسی وقت سے ان کی دوستی تھی، اور وہ پروان چڑھی جب بڑے ہوئے تب تک بھی۔ الگو اور جو ہے شیخ جمن کی دوستی اس طرح کی تھی کہ اگر الگو باہر جاتا ہے تو ان کا کاروبار، ان کا گھر جو ہے وہ شیخ جمن کے حوالے، وہ ان کی سپرداری یا دیکھ بھال کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں جب شیخ جمن موجود نہیں ہے تو الگو چودھری وہ مکمل طور پر ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے اہل و عیال کا، ان کے کاروبار کا مکمل نگرانی ان کی ہوتی ہے۔ تو اتنی دوستی ان کی تھی۔ تو یہ وقت ہوا کہ شیخ جمن کی جو خالہ تھی، بیوہ تھی، اس کے نام کچھ اس کی زمین تھی جو اس نے اپنے بھانجے شیخ جمن کے نام منتقل کر دی، لیکن یہ طے پایا کہ تاحین حیات زندگی بھر اسے روٹی پانی کپڑا مہیا کرے گا شیخ جمن۔ لیکن جیسے ہی زمین منتقل ہوئی، کچھ عرصے کے بعد شیخ جمن کی بیوی فہمین جو تھی، اس نے شیخ جمن کی خالہ کے ساتھ کچھ سلوک اچھا نہ کیا، کھانا سالن کچھ مطلب اس نے اختلافات کیا، یا جس کی بنا پر خالہ جو تھی کچھ عرصہ اس نے برداشت کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے جب وہ بھی تنگ ہوئی، جب اسے کھانا بھی نہیں ملتا تھا، روٹی کپڑے سے بھی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو ایسی صورت میں اس نے جمن سے بات کی، جو ان کا بھانجا تھا، لیکن اس نے بھی کوئی خاص مطلب اس کو سنسیئر نہ لیا، کوئی خاص طور پر اسے رسپانس نہ دیا۔ ایسی صورت میں خالہ نے ارد گرد کے علاقوں میں لوگوں سے بات کی، ڈسکس کیا کہ اس کے بھانجے کو سمجھائیں۔ ایسی صورت میں ایک پنچایت کی شکل بنتی گئی۔ تو بالآخر ایک مقام میں پنچایت اکٹھی ہوئی۔ تو اس صورت میں کیا ہوا کہ شیخ الگو نے، جو شیخ جمن تھا، اس نے اپنی خالہ کو بتایا کہ جس کو چاہیں پنچ مقرر کر دیں، مجھے کسی طرح کوئی عذر نہیں، کیونکہ وہ علاقے میں ایک امیر آدمی تھا اور سارے لوگ اس کے مطلب کسی نہ کسی طرح شرمندہ احسان ہوتے تھے۔ تو ایسی صورت میں پنچایت جب ہوئی تو اس میں پنچ مقرر کیا، تو شیخ جمن کی جو خالہ تھی اس نے الگو چودھری کا نام لیا، جو اس کے گہرے دوست تھے، جو اس مطلب فیصلے میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے، لیکن مجبوراً آنا پڑا۔ پھر جب شیخ جمن کے سامنے اس کا دوست کھڑا ہوا تو اسے فیل ہوا، خوشی ہوئی کہ مطلب میرے حق میں فیصلہ دے گا، لیکن جب اس سے پنچ مقرر ہوا تو اس سے بھی اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا کہ میں جو فیصلہ دینا ہے خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلہ دینا۔ ایسی صورت میں اس نے شیخ جمن کے اگینسٹ فیصلہ دیا کہ یا تو وہ خالہ کا ماہوار جو ہے مہینے کا خرچے کا بندوبست کرے، پیسے دے کہ خالہ خود پکائے کھائے، اب جو مرضی کرے، اسے مہینے کا ایک معقول جو ہے وہ رقم کے طور پر ادا کرنا پڑے گی، کیونکہ کھیتوں سے کچھ نہ کچھ نفع ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ اسے دینا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں دے سکتا تو ایسی صورت میں پھر رجسٹری منسوخ کر دی جائے گی، وہ زمین واپس خالہ کی منتقل ہو جائے گی، پھر خالہ جانے اس کی زمین جانے۔ یہ فیصلہ سن کر شیخ جمن کے اوپر اثر پڑا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ میرا دوست تھا، اس نے میرے خلاف سازش کی، یہ کیا وہ کیا۔
تو بہرحال یہ سسٹم چلتا رہا، دونوں کے اختلافات ہوئے۔ شیخ جمن کے اس فیصلے کے بعد کچھ عرصے کے بعد الگو چودھری نے ایک بیلوں کی جوڑی لی اور ان میں سے ایک بیل مر گیا، دوسرا اس نے سمجھو سیٹھ کو بیچ دیا۔ سمجھو سیٹھ نے اس کے ساتھ ظلم کیے، 4-5 دفعہ منڈی لے جاتا اور واپس لاتا، اور کچھ کھانے پینے کے لیے بھی انہیں نہیں مطلب ڈالتا تھا۔ تو ایسی صورت میں بیل جو تھا وہ مہینے میں اس کا کچومر نکل گیا، تو ایسی صورت میں بیل جو ہے وہ اسے بیچنا، مطلب اس نے سمجھو سیٹھ کو بیچ دیا، اور سمجھو سیٹھ جو تھا اس نے بیل کے ساتھ جب یہ سلوک کیا تو بیل بالآخر جو ہے نا چوتھے کھیوے میں، وہ ایک دن منڈی سے واپس آ رہے تھے تو بیل کو کوڑے رسید کرتا جا رہا تھا، لیکن بیل کا جگر جو ہے نا کام کرنا چھوڑ دیا، وہ مر گیا اور اس کا رات کو وہیں اسے سونا پڑا۔ اسی صورت میں بھی اس کے نقصان ہوا، رات کو چور آئے، اس سارا سامان لے کے اس کو، تو ایسی صورت میں جب اس کو پریشانی ہوئی، اب جمن جو الگو تھا وہ اپنے بیل کی قیمت لینے جاتا تھا کیونکہ وہ ادھار کے طور پر دیا تھا، اور جو سمجھو سیٹھ تھا اسے واپس کرنے کے حق میں نہیں تھا کیونکہ اس کا نقصان ہوا تھا۔ ایسی صورت میں ایک بار پھر جب لڑائی جھگڑا ہوا تو اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی صلح ہو، پنچایت کی شکل میں ایک بار پھر فیصلہ ہونا تھا۔ پنچایت بیٹھی، سمجھو سیٹھ نے اچانک جب یہ دیکھا کہ الگو چودھری کا مخالف ہے شیخ جمن، وہ میرے حق میں فیصلہ دے گا، تو ایسی صورت میں اس نے پنچ اس کے مقرر کیا، لیکن شیخ جمن جب پنچ کے مقرر ہونے کے بعد اسے بھی اندر سے جھٹکا لگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں غلط فیصلہ نہیں دوں گا، مجھے بھی فیصلہ وہ دینا جو خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو۔ تو اس نے بھی وہی فیصلہ دیا کہ سمجھو سیٹھ نے جب بیل خریدا تھا تو بیل کو کوئی بیماری نہ تھی، اس لیے بیل کی پوری قیمت الگو کو واپس کرنا ہوگی۔ تو بالآخر جب اس نے یہ فیصلہ دیا تو الگو کو پریشانی ہوئی، جو اس نے فیصلہ دیا تھا اسے اندر سے فیل ہوا کہ یہ کیا ہوا، اور جمن کو بھی اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا اس وقت احساس ہوا کہ حق تو حق ہوتا ہے، انصاف کے اصولوں کو بھی اس نے پورا کیا۔ جو دوستی بگڑی ہوئی تھی وہ ایک بار پھر دوستی کا جو ہے درخت وہ ایک بار پھر ہرا ہوا۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصراً مطلب بتایا ہے۔ اب اس کے شارٹ کوسچن میرے سامنے کچھ ہیں، وہ ڈسکس کرتا ہوں۔ شیخ جمن الگو چودھری کے دوستی کا آغاز اس وقت تھا جب شیخ جمراتی کے سامنے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے بچپن میں۔ شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہوبے نامے پر رجسٹری کے بعد کیسا سلوک تھا؟ شیخ جمن کی بیوی فہمین نے ہوبا نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ کے سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ الگو چودھری شیخ جمن کا گہرا دوست تھا، اس لیے الگو کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن خوش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ الگو چودھری اس کے حق میں فیصلہ دے گا۔ الگو چودھری نے کیسا فیصلہ سنایا؟ الگو چودھری نے فیصلہ سنایا کہ شیخ جمن کو کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، وہ خالہ کے ماہوار خرچے کا بندوبست کرے ورنہ ہوبا نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل کیا تھا؟ فیصلہ سن کر جمن سناٹے میں آ گیا اور احباب سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے جو اپنوں پر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ الگو چودھری کے پاس بیلوں کی جوڑی تھی، ان میں سے ایک بیل مر گیا تو اکیلا بیل کسی کام کا نہ تھا، اس لیے اس نے اپنا بیل سمجھو سیٹھ کو فروخت کیا۔ سمجھو سیٹھ نے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ سمجھو سیٹھ یکے پر سامان لاد کر منڈی کے 3-3 4-4 کھیوے چکر لگاتا تھا، لیکن بیل کو کھانے کے لیے سوکھا بھوس ڈال دیتا، نتیجہ یہ نکلا کہ مہینے بھر بیل کا کچومر نکل گیا۔ شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟ شیخ جمن نے انصاف کے اصولوں کو پورا کرتے ہوئے سمجھو سیٹھ کو کہا کہ وہ الگو چودھری کو بیل کی پوری قیمت ادا کرے گا، کیونکہ جب بیل خریدا تھا اس وقت اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ یہاں پر مذکر مؤنث سے استاد استانی شیخ شیخانی کہتے ہیں، چودھری چودھرائن سیٹھ سیٹھانی، بیل جس کی مؤنث گائے ہے۔ تو یہ میرا آج کا ٹاپک تھا جو پنچایت میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔